بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نالج ورلڈ۔ ایک شخص نے کسی بوڑھے سے پوچھا کہ سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ ساتھ ہی قریب بیٹھے نوجوانوں کی ٹولی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو ہنس کر دیکھا۔ خدا بخشے اسے بہت اچھی عورت تھی۔ بنا ناراض ہوئے، بغیر غصہ کیے بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا۔ ایک نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی، کیا نہیں؟ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ عورت واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقت میں نے اسے ڈر کے مارے طلاق دی تھی۔ نوجوان جوشیلے انداز میں بولا، یہ تو مردانگی کے خلاف ہے، عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے۔ میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی، بابا جی نے پرسکون جواب دیا۔ نوجوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے، کہاں آپ جیسا شریف النفس آدمی اور کہاں وہ عورت۔ اچھا کیا چھوڑ دیا، نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بوڑھے شخص نے کہنا شروع کیا، میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہی ہونا چاہیے تھا، تبھی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں اضطراب اترا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں 1 روپیہ ماہوار پر ملازم ہوا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ ڈھونڈا گیا۔ ایک سبزی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی، سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک عام خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک سبزی بیچنے والے کی بیٹی تھی۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا کہ میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں، اگر کوئی چوک ہو جائے تو معاف کر دینا، یوں ہے بڑے دل والی، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگڑ اور تابعدار۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد اس بوڑھے شخص نے کہنا شروع کیا، میرے باہر دوستوں کے ساتھ صحبت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات گئے تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی تھی، کیا پیتی تھی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روز میں جوئے میں بھاری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیجیے، روز روز بازار سے خریداری کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کیا اس سبزی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے؟ مجھے طیش آ گیا۔ میں نے کہا، ہو نہ تم کسی بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے، اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی، یا پھر پشمانی تھی، 2 دن تک بستر پر پڑی رہی۔ بہرحال مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر ہی میں سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا، اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں، میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ غصہ حد سے سوا تھا، بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی طاق میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔
चांदनी रात में सियान में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़े थी कि वो कह रही थी, ऐ साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चला जाएगा। ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूँगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़िम्मे थी तो इज़्ज़त से मिलती थी। जब तूने अपने नायब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नायब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किस से? कौन था जो उसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले मैंने बाहर आकर देखा, वो सियान के बीच चारपाई पर हाथ में सुई धागा और फ्रेम लिए खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई भी ना था। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो उस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते हुए भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर न कर दे। हकीकत ये थी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। उसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मुझे कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बादशाह को खुश रखना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझता रहा। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, ऐ साईं, तो खुद मुझे रोटी दे, तेरा नायब तो खाइन निकला और आज नान नुफ्के का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी, वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था और मैं आज भी डरता हूँ कहीं मेरे हक में उसने कोई बद्दुआ ना कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी थी और आखिर बस ये कहकर चुप हो गए कि वाकई वो ख़तरनाक औरत थी। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कोई नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ज़िंदगी ने वफा की तो मैं मिलूँगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।